تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو خصوصیت عطا فرمائی ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کے سلسلے میں اس آیت میں 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ یہ روزوں کی فرضیت صرف تمہارے اوپر نہیں بلکہ تم سے پہلی جو امتیں گزر چکی ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اگرچہ اوقات مختلف تھے، لیکن محض نفس روزہ کے معاملے میں یہ امت اور پہلی امت ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ رمضان المبارک کے جو روزے فرض کیے، صبح سحری سے لے کر غروب شمس تک یہ روزے کا وقت رکھا گیا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اجر رکھا گیا ہے۔ جو روزے دار، جو مسلمان بھی روزہ رکھتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے منہ کی بو بھی بہت پسند ہے، حتیٰ کہ فرمائے کہ مشک سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو جو مسلمان صبح سے لے کر شام تک اللہ کا حکم مان کر بھوک پیاس میں دن گزارتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے منہ کی بدبو جو روزے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے اس کے منہ میں پیدا ہوئی ہے، وہ مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ یہ حکم اگرچہ مشکل ہے، ایک بھوک پیاس کے ساتھ پورا دن گزارنا یہ بہت مشکل ہے، خصوصاً گرمی کے موسم میں جب کہ پیاس شدت سے تنگ کرتی ہے اور اس وقت کا گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ روزے دار بہت ہی محبوب ہوتا ہے جو محض اللہ کا حکم مان کر اس کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ یہ حکم، یہ روزوں کی فرضیت پہلی امتوں پر بھی تھا، اور تسلی اس لیے دی گئی کیونکہ جب کسی کو کسی چیز کا مکلف بنایا جاتا ہے، کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے، لیکن جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز دوسرے لوگوں نے بھی اختیار کی تھی تو یہ اس کے نفسیاتی طور پر اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تسلی دی، اور دوسری جو روزے کا اہم مقصد بیان فرمایا ہے، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے کا بنیادی مقصد ہی تقوی ہے۔ انسان اپنے گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، مختلف گناہ کرتا ہے۔ بعض گناہ تو وہ ہوتے ہیں جو اسے علم بھی نہیں ہوتا اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، بعض وہ ہوتے جو چھوٹے ہوتے ہیں، بعض بڑے ہوتے ہیں۔ کبھی مسلمان کسی چیز کو ایک معمولی سمجھ کر، معمولی گناہ سمجھ کر کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہوتا ہے، تو اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا مجرم ٹھہر جاتا ہے، جس کے اس نتیجے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کو ایک معمولی سمجھ رہا تھا۔ تو مسلمان کے لیے بتا دیا گیا کہ روزہ
یہ ایک تقوی اختیار کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ روزہ نفس کو مارتا ہے، نفس جو انسان کو گناہوں پر ابھارتا ہے، شیطان بھی انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور نفس بھی اس کا معاون اور مددگار ہوتا ہے، تو گویا ایک انسان کا وہ دشمن ہے جو اس سے خارج اور باہر کا دشمن ہے، اور ایک انسان کا اندر کا دشمن ہے جو نفس امارہ ہے۔ تو اس طرح دو قوتیں انسان کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں، اور انسان ان دو قوتوں کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، اور انسان کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ برائی کو چھوڑ دے، نیکی کو اختیار کرے۔ تو جب انسان ان دو قوتوں کا مقابلہ کرتا ہے اور نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا بہت بڑا اس کو اجر حاصل ہوتا ہے، اور یہی انسان کا امتحان اور ابتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں یہ خاص کرم ایک یہ فرمایا، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، شیاطین قید ہو جاتے ہیں، اور مسلمان کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرنا آسان بنا دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی خصوصیت ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر ایک یہ بہت بڑا فضل ہوتا ہے اس مہینے میں، جو خارجی دشمن ہے وہ پابند سلاسل ہو جاتا ہے، وہ قید کر دیا جاتا ہے، اب مسلمان کے مقابلے میں صرف اس کا نفس امارہ رہ جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں جب مسلمان اپنے نفس امارہ کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے احکامات بجا لاتا ہے تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر انعامات بھی عطا ہوتے ہیں۔ روزے سے جب نفس کمزور ہوتا ہے تو نیکی کی طاقت بڑھتی ہے، نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے، نیکی کی طرف انسان کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بہت سے مسلمان مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، عبادات کی طرف آ جاتے ہیں، جبکہ دوسرے مہینوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک وہ ظاہری چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اسی کے اثرات ہیں کہ عام مسلمان جو پہلے مسجد کی طرف اتنا رجحان نہیں رکھتا، رغبت نہیں رکھتا، تو رمضان المبارک میں وہ بھی مسجد کی طرف آتا ہے، عبادات کی طرف آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا مقصد تقوی بتایا ہے۔ تقوی ہی انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تقوی وہ چیز ہے، حقیقت میں تقوی کی تعریف یہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی حقیقت یوں بیان فرمائی کہ جیسے کوئی شخص ایک گھاٹی اور پرخار راستے پر جا رہا ہو، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اور وہ اس راستے سے اپنے آپ کو کپڑے بچا کر اس راستے سے نکل جاتا ہے تو فرمائے یہی تقوی ہے۔ یعنی انسان اپنی زندگی کے راستے پر جو پرخار راستہ ہے، ہر طرف شیطنت اور اس کے جال بچھے ہوئے ہیں اور اس کے پرخار جھاڑیاں ہیں، گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، ایک انسان اپنے زندگی کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو ان خاردار گھاٹیوں سے، جھاڑیوں سے بچا کر نکل جائے تو یہ تقوی ہے۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ اس کو تقوی کہتے ہیں، اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتے ہوئے برا بھلا کہنا اور گناہ نہ چھوڑے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔
جو شخص جھوٹ کی بات، غلط بات نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو گویا کہ روزہ کا مقصد گناہوں کو چھڑوانا ہے۔ تو یہ ایک مہینہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے کہ مسلمان اس ایک مہینے میں خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ ہر قسم کے گناہ چھوڑ دے۔ جب ایک مہینہ اس کا اس طرح گزرے گا کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا، ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا، زبان کے گناہ سے، آنکھ کے گناہ سے، کان کے گناہ سے، ہاتھ پاؤں کے گناہ سے، گویا سر سے لے کر پاؤں تک اپنے پورے جسم کو جب وہ گناہوں سے بچائے گا تو پھر گویا کہ ایک مہینے کی مشق سے اس کی یہ عادت بن جائے گی اور گناہوں کے لیے گناہوں سے بچنا دوسرے ایام میں بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہی روزے کا مقصد ہے۔ تو روزے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سی عنایات ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے، اور رات کو قیام اللیل، تراویح کی نماز 20 رکعت مقرر کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ 20 رکعت میں 40 سجدے دے کر کوئی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو 40 بلند مقام عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے دن میں روزہ اور رات کو قیام اللیل، تراویح کی نماز 20 رکعت جس میں 40 سجدے ہیں، اور ہر سجدہ مقام قرب ہوتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ مسلمان کو یہ خاص عنایات فرما رہے ہیں کہ روزانہ 40 مقامات قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنی تمام دنیا کے مشاغل سے وقت نکالے، اپنی دنیا کے مشاغل اور مصروفیات کو مختصر کر کے زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزارے۔ اس لیے رمضان المبارک کا حق بھی ہے، اور جو شخص رمضان المبارک میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو یقیناً وہ شخص بہت ہی محروم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے، رمضان المبارک میں عبادات کرنے اور رمضان المبارک کے حقوق صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔